अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में गुफ्तगू हो जाए। दोनों बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। बड़ी शदीद ख्वाहिश भी है कि मरियम किसी मौके पे वज़ीर आज़म बन जाएं और उनकी जो वज़ारत आला का जो टेन्योर है वो बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे ताकि वो आवाम में मकबूल हों और उनके वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो। दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे को वज़ारत उज़्मा के मनसब पे देखें और वज़ीर आज़म हाउस किस तरीके से बिलावल पहुँच जाए। दोनों इस लिहाज से अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मुझे इस मौके पे एक दो तकरीरें भी याद आ रही। एक तो जरदारी साहब की तकरीर थी जो उन्होंने कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी ख्वाजा आसिफ साहब की काफ़ी पुरानी तकरीर है जो कि उन्होंने कौमी असम्बली में की थी और उससे मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे किस तरह हमारी जो सियासी अशराफिया है अपने मकासद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए इक़्तिदार की राह मौक़े पैदा करती है और उसमें शायद पाकिस्तान के जो गालिब अवाम हैं, गालिब अक्सरियत जवान हैं, उनका मफाद कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। आपने सुना होगा कि बल्कि देखा भी होगा टेलीविज़न पे नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ साहबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर रहे थे कि हम 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ फराहम करने वाले हैं। तो इस तरह और भी कई मौके पे नवाज़ शरीफ उनके साथ साथ गए। लेकिन याद करवाऊंगा मैं आपको इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की वो तकरीर जिसमें उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा था कि अगर ये लोग फ़ौजी तो आने जाने वाले हैं, 3 साल के बाद ये चले जाते हैं घर, हमने यहीं पे रहना है। तो आइए पहले सुनते हैं कि ये ज़ोरदार तकरीर उन्होंने जब की उस वक्त जो जितने भी उनके आसपास लोग थे कितना उन्होंने पुरजोश अंदाज में उसका खैर मकदम भी किया। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमज़ोर हों, इसलिए कि हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं जिसमें आपके बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। और मैं इस वक्त जिसमें दुनिया में पूरी दुनिया में जब आप कमज़ोर हो रहे हो तो हम आपके शाना बशाना खड़े रहना चाहते हैं। हमें पता है मुल्क क्या है, हमें पता है मुल्क की कीमत क्या होती है। हम समझते हैं कि ये धरती क्या है, हम समझते हैं कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपको 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर हमें मत कहना। तो दोस्तों आपने जरदारी साहब की ये तकरीर सुनी। उनके पीछे अखुनज़ादा चट्टान साहब भी खड़े थे, बड़े ज़ोरदार वो नारे लगा रहे थे। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जरदारी साहब क्या उस वक्त सही कह रहे थे? उस वक्त उनके दिल में जो फ़ौज के हवाले से नफ़रत थी, जो एक लिहाज से उनके कीना था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उन्होंने जेल में टाइम गुजारा तो उनके ख़्याल में वो भी फ़ौज की वजह से गुजारा। अगर बेनज़ीर भुट्टो के साथ ज़्यादतियाँ हुई तो वो भी पीपल्स पार्टी के ख़्याल में फ़ौज की वजह से हुआ है। तो इसीलिए बार बार जो इशारे दे रहे थे अपनी इस तकरीर में वो बराह रास्त फ़ौज की तरफ थे। तो अब सवाल ये पैदा होते कि क्या ये वाक़तन उस वक्त आसिफ अली जरदारी सही कह रहे थे या अब उन्होंने सही तर्ज़ अमल इख्तियार किया है कि वो एक बज़ाहिर एक डील वग़ैरह करके 2018 में भी ऐसे ही हुआ। जब वो वापस आए थे दुबई से तो उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा भी था कि क्या आपने कोई समझौता कर लिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब
جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی وہ موقع جانے نہیں دیتے فوج کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، اور خاص طور پہ ابھی حال ہی میں وہ اٹک گئے جہاں پہ ایک فوج کا ہمارے ایک نوجوان لیفٹیننٹ شہید ہوا وزیرستان کے علاقے میں دہشت گردی کے واقعے میں، اور باقاعدہ اس کی تعزیت کی۔ تو یہ اسی طرح بالکل شہباز شریف بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مواقع پہ شہید فوجیوں کی جنازے میں ان کو کندھا دینے کے لیے پہنچے۔ تو کیا واقعتاً آصف علی زرداری اسی سوچ کے حامل ہیں جس کا اظہار انہوں نے اس تقریر میں کیا، یا پھر یہ ایک محض نورہ کشتی تھی، اور یہ کہ وہ بلاول بھٹو کے لیے رستہ ہموار کر رہے تھے؟ حالانکہ جب انہوں نے تقریر کی تھی ان دنوں وہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ بلاول، زرداری اور پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے مراسم تھے، اور یہی ان کی اسٹرینگتھ بھی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح ہم پاکستان میں بھی اقتدار کے قریب رہ سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیے خواجہ آصف صاحب کی تقریر، وہ پہلے آپ یہ تقریر سن لیں تو اس کے اوپر پھر بعد میں تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99 کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے، قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے، اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے۔ آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق آج سے 2 ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں 20,000 ایسے اسکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں، نہ ان میں لیٹرنز ہیں، اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن اس وقت ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن ناکافی ہے، وہ فالٹی ہے ایٹ بیسٹ۔ یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے۔ تو دوستو آپ نے خواجہ آصف کی بھی تقریر سن لی، کتنی گھن گرج کے ساتھ مسلسل انہوں نے الزام لگائے فوج پہ، ان کو ناکام قرار دیا اور ان سے حساب کتاب کا مطالبہ بھی کیا۔ اب سوال یہ کہ کیا خواجہ آصف ان دنوں سچ بول رہے تھے قومی اسمبلی سے جو انہوں نے خطاب کیا، یا پھر وہ آج کل سچ بول رہے ہیں اور آن دا رائٹ سائڈ آف دا فینس ہیں، کیونکہ اور ان پہ کوئی ایسا انہیں کوئی ظہور ہوا، انہیں کوئی ایسی حقیقتیں ان پہ آشکار ہوئیں جس کے باعث وہ 2013 سے 18 میں بھی کچھ عرصہ وزیر دفاع رہے، اور اب ایک بار پھر وزیر دفاع ہیں۔ 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے جنرل باجوہ کی مداخلت سے جیتا، اور اس کے بعد کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں مختلف پروگراموں میں کہ 2019 اپریل سے ان کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ یعنی بنیادی طور پہ خواجہ آصف، نواز شریف، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید خود بھی عمران خان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ تو اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ آپ خواجہ آصف کا دیکھتے ہیں آپ کانڈکٹ، تو میں تو
ہر روز بروز اس بات پہ کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک نورہ کشتی تھی، چاہے آصف علی زرداری کی گھن گرج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا خواجہ آصف کے وہ بیانات جو وہ پہلے بھی دیتے رہے اور آج کل بھی وقتاً فوقتاً وہ دیتے رہتے ہیں، کہ وہ ایک محض نورہ کشتی تھی اور اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریبی رابطوں میں تھے اور وہ ہٹ مین کا کردار ادا کر رہے تھے، گو بٹوین بھی تھے، یعنی باہمی جو رابطوں کا کام دیتے ہیں، رابطہ کار بھی تھے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی راہ ہموار رکھی ہوئی تھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تاکہ انتخابات میں انہیں شکست نہ ہو۔ یعنی اس مرتبہ بھی 2024 میں بھی جو الیکشن ہوا تو حالات کچھ ایسی پیدا ہو گئے تھے جو کہ 2018 میں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت انہیں جنرل باجوہ نے بچا لیا تھا، اس مرتبہ تو الیکشن کمیشن نے بچایا۔ ہم یہی کہیں گے کہ اس مرتبہ 2024 ریحانہ ڈار کے خلاف جس انداز میں ان کو سپورٹ حاصل ہوئی خواجہ آصف کو، تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کی مدد کو پہنچا، کوئی غیبی امداد بھی آ گئی تھی۔ تو میں نے سوچا آج کیوں نہ کوئی ہلکے انداز میں بات کریں گے کس طرح پاکستان کی تقدیر میں یہ منافقانہ سیاسی اشرافیہ، سیاسی بلکہ فوجی اشرافیہ بھی لکھ دی گئی ہے، جو کچھ انہیں جنرل باجوہ نے کیا عمران خان کے ساتھ اور بعد میں کس طرح ان کے خلاف وہ چلے گئے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی ایکسٹینشن کے لیے، جو کہ حال ہی میں خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ وہ محض اپنی ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سازشوں کے تانے بانے بنے۔ تو یہ شاید پاکستان کی تقدیر میں یہ منافقانہ سیاسی فوجی اشرافیہ لکھ دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔